السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 639واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، مالیگاؤں، ضلع ناسک، مہاراشٹر، مجھے وہاں سے ایک نوجوان نے تقریباً آج سے ایک مہینہ بھر پہلے اورنگ آباد اجتماع کے بعد میں انہوں نے فون کر کے میرے سے بات چیت کی۔ کہا، مولانا صاحب، میں آپ کے ساتھ میں ابھی جڑا ہوں اورنگ آباد اجتماع سے پہلے۔ آپ نے جس طریقے سے اجتماع میں پہنچنے کی ترغیب دی تو ہم نوجوانوں نے بھی ارادہ کیا کہ انشاءاللہ ہم لوگ بھی وہاں پر پہنچیں گے۔ بولے، مولانا صاحب الحمدللہ ہم وہاں پہ پہنچے بھی۔ وہاں سے آنے کے بعد پھر آپ نے جو وہاں کی کارگزاریاں پیش کی وہ بھی ہم لوگ سنتے رہے۔ پھر آپ کے دیگر اسباق بھی جب ہم نے سنے تو الحمدللہ بولے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں میری اپنی زندگی کے اندر جو میں نے چینجز محسوس کیے۔ تو پھر ہم نے یہ ارادہ کیا کہ بھئی آپ کے سبق کو ہمارے اپنے شہر کے لیول پر جہاں تک ہم پہنچا سکتے ہیں ہم اس کو پہنچانے کی پوری فکر کریں گے، اور الحمدللہ اس کام کے اندر بولے ہم لوگ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن بولے مولانا صاحب، میرے ساتھ ایک حادثہ، ایک واقعہ ایسا پیش آ گیا، بس میں اسی تعلق سے آپ سے دعا کی درخواست بھی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، میری ایک جگہ پر رشتے کی بات چیت چل رہی تھی، اور جس جگہ پر میری رشتے کی بات چیت چل رہی تھی وہ تقریباً 90% ڈن ہو چکا تھا۔ لیکن جیسے ہی ان لوگوں کو اس بات کا علم ہوا اور پتہ چلا کہ میں اورنگ آباد اجتماع میں گیا تھا، ان لوگوں نے صاف طور پر انکار کر دیا اور یہ کہا کہ بھائی اب تو ایسا لگتا ہے کہ تو تبلیغ والوں کی لائن کو لگ گیا، اور جو تبلیغ والوں کی لائن کو لگ گیا اس گھر میں ہم اپنی بیٹی نہیں دینا چاہتے۔ تو بولے مولانا صرف اس وجہ سے کہ میں اورنگ آباد اجتماع میں گیا، اللہ کے دین کی بات سن کر وہاں سے واپس آیا، میرا رشتہ ٹوٹ گیا، اب وہ لوگ اپنی بیٹی مجھے نہیں دینا چاہتے۔ یہ ساری بات چیت اس نوجوان نے میرے سے کی، میں نے بھی اس کے لیے دعائیں کی، میں نے کہا اللہ آپ کے لیے کوئی اور راستہ کھولیں گے۔ اب رات میں ایسا ہوا، چونکہ کل کا میرا دن حالانکہ چھٹی کا دن لیکن اتنی زیادہ مصروفیت کا، بہت سارے تقاضے، دن کے وقت میں ایک جگہ پر ایک جلسے میں جانا تھا، ظہر کی نماز وہیں پر ہو گئی، وہاں سے آئے تو پھر عصر کے بعد میں ایک دوسرے جلسے میں جانے کی تیاری، اور مغرب بعد میں وہاں پہ پہنچ گیا۔ رات میں جب میں گھر پر واپس آیا تقریباً مجھے 11 بج گئے تھے۔ تقریباً 11:30 بجے کے وقت میں ہمارے انہی نوجوان کا جو ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں مالیگاؤں کے، محمد وسیم صاحب، ان کا فون آیا۔ انہوں نے کہا، مولانا صاحب میں آپ کو خوشخبری دینے کے لیے فون کر رہا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ایک جگہ پر میرا رشتہ طے ہو چکا ہے۔ جو پہلے لوگوں نے انکار کیے تھے، الحمدللہ دوسری جگہ اللہ نے میری نسبت طے کر دی۔ لیکن میں آپ کو اس لیے فون کر رہا ہوں کہ منگنی کے تعلق سے اور نکاح کے سادگی کے تعلق سے جو آپ نے پچھلے چند اسباق میں رہبری کی، رہنمائی کی، اس سے ہم لوگوں کو کتنا بڑا فائدہ ہوا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بولے جس جگہ پر ابھی میرا رشتہ طے ہوا ہے، لڑکی والوں نے میرے والدین سے کہا کہ بھئی آپ اپنے 150-200 رشتہ دار لے کر آ جانا، منگنی کی رسم ادا کر دیں گے۔ لیکن میں نے میرے والد صاحب کو، میری والدہ کو اور گھر کے لوگوں کو آپ کا وہ بیان سنایا جس کے اندر آپ نے ابھی 2 دن پہلے منگنی کے تعلق سے کہا تھا، 637واں سبق، کہ منگنی اسلام میں ہے ہی نہیں، اسلام کے اندر منگنی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔
یہ تو ہمارے ہندوستان کے غیر ایمان والے بھائیوں کا طریقہ ہے جو ہماری زندگیوں میں آ چکا ہے. بولے وہ پورا بیان، پھر اس کے بعد 638واں سبق، یہ دونوں اسباق جب میرے والدین نے سنے تو پھر میرے والد صاحب نے بھی ارادہ کیا، عزم کیا اور ان لڑکی والوں کو اطلاع دی، بھائی منگنی وغیرہ ہم کو نہیں کرنا ہے، منگنی کینسل، لیکن رشتہ پکا. رمضان کی عید کے بعد انشاءاللہ نکاح ہوگا. بولے مولانا صاحب اب آگے کی بھی بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. نکاح کے تعلق سے بھی ان لوگوں سے جو بات چیت ہوئی، وہ لوگ ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں، تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر رہتے ہیں. ہم نے یہ عزم کیے، یہ ارادہ کیے تھے کہ بہت دھوم دھام سے ہم لوگ نکاح کریں گے اور ماشاءاللہ دل کھول کر اس میں خرچ کریں گے. لیکن پھر میں نے میرے والد صاحب کو نکاح کے کچھ بیانات سنایا تو پھر میرے والدین نے اور میرے گھر کے دوسرے جو بڑے ہیں انہوں نے بھی ارادہ کیے، عزم کیے کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ بھی شادی کے کارڈ نہیں چھاپیں گے، ہال نہیں کریں گے، بارات نہیں لے کر جائیں گے. اور ہم نے لڑکی والوں کو اطلاع بھی دے دی کہ بھائی ہم لوگ صرف 8 سے 10 لوگ آئیں گے اور اس کے علاوہ ہم لوگوں کو آپ کا جہیز بھی نہیں چاہیے، ہمارے گھر میں رکھنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے، جتنی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں ہمارے گھر پہ موجود ہے. بولے مولانا صاحب میں ابھی آپ کو کیا بتاؤں، ہم نے جب ان لڑکی والوں کو یہ ساری باتیں بتائی تو ہمارے اپنے خود بہت سارے رشتہ دار ناراض ہو گئے. لیکن میرے والد صاحب نے کہا کہ بولے جس طریقے سے مولانا صاحب نے یہ بات بتلائی ہے کہ لوگ ناراض ہوں گے تو لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ مت کرو، اللہ اور اس کے رسول کے ناراضگی کی پرواہ کرو. اور جب حالات آئیں گے، قرضے لے کر نکاح ہوں گے اور فضول خرچیاں ہوں گی. آج یہ جو ناراض ہونے والے لوگ ہیں یہ کوئی 1,00,000 2,00,000 آپ کے ہاتھ میں لا کر نہیں دیں گے کہ لو یہ خرچہ کرو بول کے، بلکہ تماشا دیکھیں گے. بولے مولانا صاحب نے یہ بات بالکل صحیح کہی. بولے مولانا صاحب میں اب آپ کو کیا بتاؤں. الٹا میرے والد صاحب نے مجھ سے یہ کہا، بولے بیٹا مولانا صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ اسی پیسے کو بزنس میں، کاروبار میں لگا کر ڈیولپ کرنا ہے. بولے اپنے 20 لوم ہیں، اب یہ جو تیرے نکاح میں اور یہ منگنی کی رسم میں جو پیسہ خرچہ ہونے والا ہے اس میں ہم اور 2-4 لوم لے کر اس کے اندر لگا سکتے ہیں، کیا نقصان ہے اس کے اندر. اور بولے مولانا صاحب آپ کی بات بالکل برحق ہے. میرے دیگر جو رشتہ دار ہیں میں نے جب ان کے ساتھ میں مذاکرہ کیا تو کچھ لوگوں نے خود یہ کہا، بولے تم نے بالکل صحیح کیا، اس لیے کہ ہم لوگوں نے شادیوں میں، نکاح میں لوگوں سے قرضے لے لے کر جو خرچ کیے تھے آج تک ہم اس کو ادا کر رہے ہیں. اگر وہی پیسہ ہم لوگ بزنس میں یا اپنی پرسنلٹی ڈیولپ کرنے کے لیے لگاتے تھے تو نہ لوگوں کے مقروض رہتے تھے اور نہ اس طریقے سے پریشانیاں اٹھانی پڑتی تھی. ابھی ہمارے محمد وسیم صاحب کی بات مکمل نہیں ہوئی. آگے انہوں نے یہ کہا، بولے مولانا صاحب میں ابھی آپ کو کیا بتاؤں، ہم نے یہ عزم کیا، یہ ارادہ کیا، ہم نے باضابطہ یہاں پر اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کے نسبت پر ہی ایک اصلاح معاشرہ کمیٹی ترتیب دی ہے اور سارے نوجوانوں نے مل کر یہ عزم، یہ ارادہ کیا ہم بھی اپنے پورے شہر میں ایسا ماحول بنائیں گے اور لوگوں کو اس بات کی ترغیب دیں گے، کارڈ لیس، بارات لیس، ہال لیس، فضول خرچی، جہیز، ہنڈے کی رقم لیس، نکاح سادے سمپل، مسجد اور سادگی کے ساتھ. آج بولے ہم کو یہ مہم چھیڑنا ہے اور ہم نے یہ ارادہ کیا اور الحمدللہ اس کو شروع بھی کر دیے. ماشاءاللہ ہمارے محمد وسیم صاحب نے جب یہ بات مجھے پوری بتلائی اور اپنی کارگزاری سنائی، محترم بزرگوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں میرے دل کی گہرائیوں سے محمد وسیم صاحب کے لیے کتنی دعائیں نکلی، ابھی میں آپ کو کیا بتاؤں. پھر بھی میں اپنی طرف سے دعائیں دیتا ہوں، اے اللہ جو عزم، جو ارادہ ہمارے محمد وسیم صاحب نے کیا ہے پوری امت مسلمہ کے اندر یہ جذبہ پیدا فرما اور ہمارے نوجوانوں کو بھی بغیر کارڈ والی، بغیر بارات والی، بغیر ہال والی، بغیر جہیز والی، بغیر جوڑے کے رقم والی شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. محترم بزرگوں میں آپ کو بتاتا ہوں
ہمارے نوجوان اس راستے پہ نہیں آنے کی وجہ سے کل مجھے کم سے کم 15 سے 20 لوگوں نے، اس میں ہمارے بعض دوست وہ ماشاءاللہ بڑے بڑے کارپوریٹر اور پولیٹیکل لائن سے پاورفل لوگ ہیں، انہوں نے بھی ایک مسلمان لڑکی کا ایک فارم بھیجا. وہ مسلمان لڑکی مکندواڑی اورنگ آباد کی رہنے والی ہے اور کوئی غیر مسلم نوجوان کے ساتھ میں شادی کرنا چاہتی ہے، جس کے لیے اس نے اپلیکیشن دیا ہوا ہے. میں نے جب دیکھا تو اس لڑکی کی ایج 28 مطلب 28 سال ہو چکی ہے. میں تبھی سوچنے لگا، کیونکہ میں اس سے پہلے کم سے کم 150 سے 200 مرتبہ یہ بات بتا چکا ہوں کہ تمام وہ لڑکیاں جن کی عمریں 22 سال 23 سال 25 سال 28 سال اور 30 سال ہو جاتی ہے اور ہمارے بے غیرت نوجوان ان کے گھروں پر رشتے لے کر جاتے ہیں، لیکن بھیک کی لسٹ بھی ساتھ میں لے کر جاتے ہیں، ہنڈے کی لسٹ بھی ساتھ میں لے کر جاتے ہیں، مہمانوں کی اور کھانے پینے کی لسٹ بھی لے کر جاتے ہیں، اور سب کرنے کے بعد میں بھی جب ان کو دعوت دے دی جائے، اس کے بعد دسترخوان پہ بیٹھنے کے بعد میں کاورے کتوں کی طرح سے بوٹیوں کے واسطے لڑتے اور جھگڑتے ہیں، جیسا حیدرآباد کا واقعہ پیش آیا جس میں ایک نوجوان کی جان چلی گئی. کائے کے واسطے؟ بوٹیاں کم پڑ گئے تھے بولے، اس کو چکن مل رہا نہیں تھا، آیا نہیں تھا، وہ قلیے کا کٹورا، قورمے کا کٹورا بغیر گوشت کے تھا، اس پہ سے لڑائی جھگڑے، کھائے نہیں تھے 7 پشتوں سے. تو یہ سب برداشت کرو، نخرے برداشت کرو، دولہے والوں کی ایک ایک چیز برداشت کرو. اس وجہ سے وہ لڑکی غلط راستے پہ چلنے پہ مجبور ہو گئی. میں بتا چکا ہوں اس سے پہلے کہ ایسی تمام لڑکیاں وہ اسی لیے اس نے دیکھی ہمارے مسلم نوجوان بے غیرت ہو چکے ہیں، ان کو جوڑے کی رقم چاہیے، ان کو جہیز چاہیے، ان کو ہنڈے چاہیے، ان کو ڈگریاں چاہیے. جان دو نا بابا، ٹھیک ہے رہنے دو. آج محترم بزرگوں، اگر ہمارے محمد وسیم صاحب کی طرح سے ہمارے نوجوان عزم اور ارادہ کرے، مجھے بتاؤ نا یہ لڑکیاں کیوں غیروں کے ساتھ میں نکاح کریں گی؟ 28 سال اس کی عمر ہو چکی ہے. آپ کو خالی اس بات کی فکر ہے کہ وہ غیر کے ساتھ میں نکاح کر رہی ہے. ارے کبھی اس پہ بھی تو غور کرو. 28 سال اس کی عمر ہو گئی، اس وقت تک تم کیا کر رہے تھے؟ اس کا نکاح تو آج سے 10 سال پہلے 18 سال کی عمر میں ہو جانا چاہیے تھا. اس کی 10 سال جو عمر بڑھ گئی، آپ کیا کر رہے تھے وہ ٹائم پہ جو ابھی آپ نیند میں سے بیدار ہوئے؟ اس لیے محترم بزرگوں، خالی لڑکیوں کو قصوروار ٹھہرانا یہ صحیح نہیں ہے، غلطی ہماری بھی ہے. آپ سوچو، اگر یہی عزم و ارادہ ہمارے سارے نوجوان کرے، کیوں امت کی مسلمان لڑکیاں جو ہے وہ اس طریقے سے غیروں کے ہاتھ تھام کر جائیں گی؟ بلکہ ایک قدم آگے ہم کو مسلکوں سے، جماعتوں سے، ذات سے، برادری سے اور علاقائیت سے بھی اوپر اٹھ کے سوچنا پڑے گا، تب جا کے مسلمان بہن بیٹیوں کا بھلا ہوگا. وہ علاقے جن علاقوں کے اندر جہیز، ہنڈا، جوڑے کی رقم، فضول خرچی کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن ان علاقوں میں بھی ذات پات کی بنیاد پر، مسلکوں کی بنیاد پر، جماعتوں کی بنیاد پر، برادریوں کی بنیاد پر، علاقائیت کی بنیاد پر مسلمان بہن بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہے. بوڑھی دوسروں کو بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ ارے وہ اپنے خیالات کے لوگ نہیں ہیں، ارے وہ اپنی ذات کے لوگ نہیں ہیں، ارے وہ اپنی برادری کے لوگ نہیں ہیں، ارے وہ اپنے علاقے کے لوگ نہیں ہیں. محترم بزرگوں، یہ مسلک، یہ ذات برادری، یہ خاندان اور یہ علاقائیت کی جو بات کرتا ہے، وہ یہودی ذہنیت رکھنے والا یہودیت کی بات کرتا ہے. اور اسی یہودی ذہنیت کی وجہ سے آج مسلمان خالی اپنی ناک کے لیے کہ میرے مسلک کا نہیں، میرے برادری کا نہیں، میرے علاقے کا نہیں، بیٹیوں کو بڈھیاں کر رہے ہیں گھروں پہ بٹھا بٹھا کر. اور جب ان لڑکیوں کی عمریں اتنی ہو رہی ہے، اس کے بعد وہ اس طریقے کے قدم اٹھا کر گھروں سے بھاگ رہی ہے. دوسرے برادری میں نکاح کرنے سے، دوسرے مسلک والوں کے گھر میں نکاح کرنے سے، دوسرے علاقے کے مسلمانوں سے نکاح کرنے سے اگر ناک کٹ رہی تھی
تو اب گھر سے بھاگنے کے بعد کون سی تیری ناک باقی رہی؟ بیٹھ اب، بیٹھ، اپنے مسلک کا پکڑ کے بیٹھ اب، اپنی ذات اپنی برادری پہ لگا جھنڈا کھڑے کر کے اور لہرا اس کو ہوا میں۔ اللہ حفاظت فرمائے محترم بزرگو۔ اس کے لیے میں آپ تمام سے درخواست اور ریکویسٹ کرتا ہوں، جن علاقوں کے اندر یہ رسومات ہے ان علاقوں سے رسومات کو ہم ختم کریں، اور جن علاقوں میں یہ ذات برادری مسلک اور علاقائیت کی یہودیت مسلمانوں میں پھیلی ہوئی ہے ان علاقوں سے اس مسلک، ذات برادری اور علاقائیت کی یہودی ذہنیت کو ختم کر کے ہم ہر برادری میں، ہر خاندان والوں میں، ہر مسلک والوں میں اپنے بہن بیٹیوں کے نکاح کر کے معاشرے کے لیے آسانی والا راستہ پیدا کرے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔